اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے اقرار، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کا ٹکڑا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، یعنی تورات کے اندر جو احکامات دیے اس کو پکڑو، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو، مَا فِيهِ، جو احکامات اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پس اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل و کرم نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُمْ، البتہ تم تھے ضرور، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر رحم و کرم نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر فضل نہ ہوتا، تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور البتہ تم نے جان لیا جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا، تب ہم نے کہا ان سے، ہو جاؤ تم قِرَادَةً خاسئین، بندر ذلیل۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے اسے بنایا نکالاً، عبرت، لما بین یدیہا، سامنے والوں کے لیے بھی، وما خلفہا، اور پیچھے آنے والوں کے لیے بھی، وموعظۃً، اور ہم نے اس واقعے کو عبرت بنایا، نصیحت بنایا، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ بنی اسرائیل فرعونیوں سے نجات حاصل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار اصرار کرتے تھے کہ ہمارے لیے احکام کی ایک مستند کتاب ہونی چاہیے تاکہ اس پر ہم عمل کر سکیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے کتاب یعنی تورات عطا ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اپنی قوم کو کتاب دکھائی بھی اور اس کے احکامات پڑھ کے سنائے، تو بدل گئے اپنی زبان سے اور بغاوت کرنے لگے، کہنے لگے کہ تورات کے احکام تو بہت مشکل اور بہت بھاری ہیں، اس پر عمل ہم سے نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ وہ سب احکام ان کی حالت کے بالکل مطابق تھے، لیکن انہوں نے بغاوت کی اور نافرمانی کی، اور اس نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ کوہ طور پہاڑ کا ایک ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کرو اور ان سے کہو، یا تو اس کتاب کے احکام کو قبول کرو، ورنہ یہ پہاڑ کا ٹکڑا ابھی تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل ڈر گئے اور ان میں مخالفت کی جرأت باقی نہ رہی، مجبوراً تورات کے جو احکام تھے ان کو قبول کرنا پڑا۔ یہاں پر یہ ایک اعتراض بھی ہے کہ دین میں تو کسی قسم کی کوئی زبردستی اور جبر نہیں، تو پھر بنی اسرائیل پر پہاڑ کا ٹکڑا لٹکا کر کہ تورات کے احکام کو قبول کرو،
اور نہیں تو پہاڑ کا ٹکڑا تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، تو پھر ان کو عمل کرنے پر مجبور کیوں کیا گیا؟ جب دین میں زبردستی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، تو پھر ان پر یہ سختی کیوں کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شروع میں ابتداءً تو اسلام قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، یعنی عام کافر پر جبر نہیں کریں گے، زبردستی نہیں کریں گے کہ تو ایمان لے آ، مسلمان ہو جا، ورنہ تجھ کو مار ڈالیں گے۔ اسی لیے جہاد میں جزیہ بھی ہے، اس سے بھی جو ہے وہ جہاد رک جاتا ہے، جزیہ کے قبول کرنے سے بھی جہاد رک جاتا ہے۔ البتہ اپنی خوشی سے اسلام قبول کر کے، ایمان قبول کر کے پھر اگر کوئی بغاوت کرے گا تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل پہلے اپنی رغبت سے اور اسی طرح اپنی رضامندی سے ایمان لا چکے تھے، اور اب تورات کے احکام سے یہ بغاوت کر رہے تھے، اس لیے اس بغاوت کو برداشت نہیں کیا گیا اور ان کے اوپر یہ سختی کا معاملہ کیا گیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر تم پھر گئے ان احکامات سے، اگر اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری جو بد عہدی تھی اور تمہاری جو بد شکنی تھی اور تمہارا جو اعتراض تھے، ان کو دیکھا جائے تو ان اعتراض کو دیکھ کر تقاضا تو یہ تھا کہ تم پر فوراً عذاب آ جاتا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور اپنی مہربانی تم پر فرمائی اور انبیاء علیہم السلام کو بھیج کر تمہاری ہدایت کا ایک ذریعہ بن گیا۔ پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سو سال کے بعد کئی زمانہ گزر گیا، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی ملک شام کے غربی جانب سمندر کے کنارے پر ایک آبادی تھی جس کا نام ایلا تھا۔ اس میں تقریباً 80,000 کے قریب یہودی آباد تھے، اور ان یہودیوں کی تجارت کا دار و مدار سارا مچھلیوں پر تھا۔ تو ہفتے کے دن جس کو قرآن مجید نے یوم السبت کہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر ہفتے والے دن شکار کھیلنے یا دنیاوی کاروبار کرنے کی سخت ممانعت تھی، جیسا کہ تورات میں حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ ہفتے کے دن ہی کثرت کے ساتھ مچھلیاں تیر کر پانی کے اوپر آ جاتی تھی، اور باقی دنوں میں پانی کے اندر مچھلیاں رہا کرتی تھی۔ یہ حالت ایک عرصے تک قائم رہی، تو اس بستی کے یہودیوں کو ہیلہ بازی اور تدبیر نکالنے کی فکر شروع ہوئی کہ ایسی کوئی تدبیر ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ظاہری صورت بھی برقرار رہے، یعنی ہفتے کے دن شکار نہ کرنے کا حکم بھی پورا ہو جائے، اور مچھلیاں جو اسی دن کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ آتی ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ لگ جائیں۔ تو پہلے ایک شخص نے یہ حرکت کی۔ اس نے کیا حرکت کی؟ اس نے حرکت یہ کی کہ ہفتے کے دن مچھلی اس نے پکڑ کر ڈوری سے باندھ کر پانی میں پھر ڈال دی، اور پانی کے کنارے ایک کیل یعنی میخ کے ساتھ وہ ڈوری لگا کر کیل کو گاڑ دیا، اور مچھلی کو پھر دوبارہ چھوڑ دیا تاکہ مچھلی دور جا نہ سکے، باندھی ہوئی ہوگی۔ تو پھر اتوار کا دن ہوا تو اس نے مچھلی کو پکڑ لیا،
کیل کے ساتھ مچھلی وہ باندھی ہوئی تھی دھاگے کے ساتھ، ڈوری کے ساتھ۔ اسی طرح اس نے اگلے ہفتے بھی یہی تدبیر کی کہ مچھلی کو پکڑ کر ڈوری میں ڈال کر کیل کے ساتھ بند کر دیا تاکہ جا نہ سکے۔ اگلے دن پھر وہی اسی مچھلی کو پکڑ لیا، تو آہستہ آہستہ باقی لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، تو باقیوں نے بھی خفیہ یہ حرکت شروع کر دی، اور اسی طرح کچھ عرصہ تک کرتے رہے۔ خفیہ کرتے کرتے پھر یہ دلیر ہو گئے کہ کچھ نہیں ہوتا، نہ عذاب آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ علی الاعلان سر عام شروع کر دیا۔ سمندر کے قریب انہوں نے گہرے گہرے کھڈے بنا دیے، حوض اور تالاب بنا دیے، اور سمندروں سے نالیاں بنا کر حوضوں تک پہنچا دی۔ ہفتے والے دن مچھلیاں حسب معمول آتی تھیں، پانی کی سطح پر آتی، حوضوں میں بھی آ جاتی، نالیوں سے ہوتی اور نالیوں کو بند کر دیتے تاکہ یہ واپس سمندروں کی طرف نہ جا سکیں، اور اتوار کا دن جب ہوتا تو مچھلیاں پکڑ لیتے اور اعلانیہ طور پر بیچتے بھی، اور آگے بیچتے، فروخت کرتے، استعمال کرتے۔ تو اس وقت کے جو پیغمبر تھے حضرت داؤد علیہ السلام، انہوں نے منع کیا کہ ایسی حرکت نہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ تو تقریباً 1200 یہودی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ متفق ہو گئے، بلکہ وہ 1200 جو یہودی تھے پہلے بھی وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے اور اپنے باقی ساتھیوں کو منع کرتے تھے کہ ہیلہ سازی اور اس طرح چال بازی نہ کرو، ان کے اندر یہ شریک نہیں ہوتے تھے، ان کو منع کرتے تھے۔ یہودیوں کے پھر 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو علی الاعلان مچھلیاں پکڑ کر بازاروں میں فروخت کرنے والا گروہ سر عام، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو خود تو شکار نہیں کرتا تھا لیکن دوسروں کو شکار کرنے سے منع بھی نہیں کرتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی انہوں نے کی، تو نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس بدبخت فرقے کو بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا گیا۔ 2-3 دن کے اندر یہ مجرم گروہ، یہ بدبخت لوگ اپنے اپنے مکانوں کے اندر انتہائی ذلت کے ساتھ یہ ہلاک ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو مسخ شدہ قوم ہے 3 دن کے اندر سب ہلاک ہو گئی تھی اور ان کی آگے نسل نہیں چلی۔ یہ جو بندر اب موجود ہیں یا اس وقت جو موجود تھے، یہ جانور ہیں اور اسی طرح یہ پیدا کیے گئے ہیں جانور، یہ مسخ شدہ قوم نہیں ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک فرقے کا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کو خود بنی اسرائیل کی کتابوں میں اور تاریخ میں کافی اہمیت حاصل تھی، اور یہ عبرت انگیز واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے وہ بھی جانتے تھے، اس لیے یہاں آیت میں فرمایا گیا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یعنی یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے۔ آگے پھر مسخ کرنے کی حکمت بیان فرمائی کہ اس مسخ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے جو نافرمان ہیں، نافرمانوں کو عبرت حاصل ہو جائے، اور جو فرما بردار ہیں، فرما برداروں کو نصیحت حاصل ہو جائے، تاکہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے انجام سے آگاہ ہو جائیں اور ڈر جائیں، اور زندگی کے ہر معاملے کو احتیاط کے ساتھ پورا کریں کہ کہیں